ٹیپو بلوچ کیسے ولاگس بہت ہی خوبصورت چینل، بہت ہی پیاری میری فرینڈ کا چینل ہے، ضرور دیکھیے گا، آپ کو ضرور مزہ آئے گا۔ السلام علیکم فرینڈز، کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے، میں بھی بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں۔ تو ٹیپو بلوچ کیسے کا چینل ضرور جا کر سبسکرائب کیجیے گا، بہت اچھی میری پیاری فرینڈ ہے۔ اور یہ تھا جی فرائیڈے، اور فرائیڈے کا ولاگ ہے، لاسٹ فرائیڈے کا، اور تب سے پھر میں نے کوئی ولاگ بنایا ہی نہیں ہے کیونکہ طبیعت میری بہت خراب تھی۔ تو ہم فرائیڈے کو بھی تھوڑا سا اپنے آپ کو فری رکھتی ہوں، تھوڑی شاپنگ وغیرہ کرنی ہو، گروسری کرنی ہو تو میں ذرا کر لیتی ہوں۔ اور الکرم پر لگی ہوئی تھی سیل، اور میں کب سے چاہ رہی تھی کہ میں ذرا جاؤں اور تھوڑی سی شاپنگ وغیرہ کروں، لیکن بالکل ٹائم نہیں مل رہا تھا۔ تو فرائیڈے کا دن ایسا ہوتا ہے کہ میں اپنے آپ کو تھوڑا سا فری رکھتی ہوں، ورنہ تو آپ کو پتہ ہی ہے کہ ہر دن کوئی نہ کوئی ٹاسک چلتا رہتا ہے۔ تو الکرم سے شاپنگ کرنے کے بعد میں چلی گئی تھی ودود ہوم سٹور، وہاں سے میں نے اپنی بیٹی کے لیے یونیفارم لینا تھا، اور یونیفارم تو ملا نہیں لیکن اس کا پی ٹی یونیفارم مل گیا مجھے۔ تو 2 دن اس نے پی ٹی یونیفارم پہننا ہوتا ہے اور 3 دن نارمل یونیفارم پہننا ہوتا ہے، اور 2 دن اس کی چھٹی ہوتی ہے۔ تو یہ بہت ہی اچھا سٹور ہے، یہاں پر ہر اسکول کے یونیفارمز مل جاتے ہیں ایک ہی جگہ پر، اور اس کے ساتھ ساتھ ہر سائز کے، ہر ایج کے بچوں کے کپڑے بھی مل جاتے ہیں، اور ڈیکوریشن پیسز بھی یہاں پر بہت خوبصورت تھے۔ تو میں دیکھ رہی تھی، مجھے تو آپ کو پتہ ہی ہے ڈیکوریشن پیسز کا اور برتنوں کا بہت زیادہ شوق ہے، تو وہ میں دیکھ رہی تھی جب تک وہ میرے ہسبینڈ پیمنٹ کر رہے تھے اس کو۔ تو بہت ہی ماشاءاللہ اس کے بعد اچھی ورائٹی تھی کپڑوں کی بھی اور ڈیکوریشن پیسز کی۔ تو اس کے بعد ہم چلے گئے تھے بورجان پر، ساتھ ہی سب شاپس یونیورسٹی روڈ پر۔ تو میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ بورجان پر سٹائلوں پر اصلی والی سیل ہے، اور باقی جو ہے انڈیور پر اور باٹا پر وہ کوئی بھی سیل نہیں ہے، بلکہ حیرت کی بات یہ ہے کہ جو سیزن میں جو پرائسز تھی جو شوزز کی، تو وہ اس سے بھی زیادہ انہوں نے کر دی ہیں، لیکن بورجان پر اچھی پرائسز تھیں اور شوز کی ورائٹی بھی بہت اچھی تھی۔ تو مہر کو میں نے لے دیے شوز، مگر اس نے مجھے بہت ستایا کیونکہ اس کو لینے تھے سینڈلز، وہ بھی گولڈن کے کلر کے، وہ جو دلہنیں پہنتی ہیں، اور مجھے اس کو لے کر دینے تھے ایک سافٹ سے اچھے سے شوز۔ تو اس نے مجھے خوب ستایا، یہ دیکھ رہے ہیں آپ، تو کوئی جوتے اس کے پیر میں سما بھی نہیں رہے تھے۔ پھر میں اس کو کہہ رہی تھی چلو خود سا لے لو تاکہ تم ایزیلی موو کر سکو، لیکن وہ جو ہے تو اس کی یہی ضد تھی۔ پھر اس کو میں نے کہا بیٹا میں شام کو پھر لاؤں گی، اور شام کو پھر میں تمہیں لے دوں گی کچھ۔ تو دیکھیں اس طرح کے اس کو چاہیے تھے۔ تو پھر اچھا ہوا کہ وہ جو شاپ کا لڑکا تھا اس نے آ کر بتایا کہ بیٹا یہ آپ کے پیر کا نہیں ہے، تو پھر یہ وہ مانی ہے، مگر وہ مان نہیں رہی تھی۔ تو بہرحال ہم 2-3 شاپس میں پھرے ہیں، شوز بہت اچھے آئے ہوئے تھے، لیکن سیل بورجان پر ہی تھی۔ تو یہاں سے ہم نکلے تو پھر ہم چلے گئے مینیسو میں سے مجھے تھوڑی سی چیزیں لینی تھیں، اور یونیورسٹی روڈ جو بیچ میں سے ہے نا، اس میں بی آر ٹی جاتی ہے، مطلب یہ جو وہ اس کو کیا کہتے ہیں آپ، وہ بس نہیں ہوتی ریپڈ، اب مجھے نام بھول گیا اس کا۔ بہرحال یہ ہم آ گئے تھے مینیسو کے پاس، اور یہاں سے جو مجھے چاہیے تھا وہ نہیں تھا اس کے پاس۔ وہ کہہ رہا تھا اپنا موبائل نمبر آپ لکھوا دیں تو جب آئے گا ہم آپ کو بتا دیں گے۔ تو میں نے کہا اب موبائل نمبر میں تمہیں کیا دوں، چھوڑ، میں نے کہا چلو میں پھر کبھی آ جاؤں گی جب مجھے لینا ہوگا، ویسے بھی میں کسی چیز کے لیے اتنی obsessed کبھی بھی نہیں ہوتی۔ تو یہ لنچ باکس وغیرہ یہاں پر خوبصورت تو ہوتے ہیں لیکن کوالٹی وائز اتنے اچھے نہیں ہوتے۔ میں نے پہلے بھی لنچ باکس بھی لیا تھا یہاں سے، اور واٹر باٹل بھی لی تھی، اور یقین مانے 1 ہفتے میں یہ ٹوٹ گئے تھے۔ اچھا مہر بہت اداس تھی کیونکہ مہر کو مینیسو سے بھی بہت کچھ لینا تھا، اور مہر کو گولڈن شوز بھی لینے تھے جو اس کو نہیں ملے۔ تو اس کو اب منانے کے لیے اس نے پاپا اس سے بولا کہ مجھے پیزا بنا کر دو۔ تو یہ دونوں باپ بیٹی دیکھیں، انہوں نے کارپیٹ پر بھی پانی بھی گرایا ہوا ہے، اور یہ کانٹ کر رہے ہیں۔ سٹارٹ انہوں نے کر دیا تھا یہ مصیبت پیزا، آپ کو پتہ ہے پیزے کا کتنا مصیبت ہوتی ہے لمبی، لیکن پھر میرے حوالے کر کے بھاگ جاتے ہیں اندر کمرے میں۔ تو مجھے نا پیزا ویزا بنانے کا کوئی شوق نہیں ہے اس وجہ سے، کیونکہ اس کا وہ جو بکھیرا ہوتا ہے نا اس کو سمیٹنا بہت ہی، اور آپ کو پتہ ہے پھر جب باہر سے بندہ آتا ہے نا تو کتنا تھک جاتا ہے۔ بہرحال اب سٹارٹ تو یہ کر چکے تھے، یہ جان کر سٹارٹ کرتے ہیں اور پھر سائڈ پر ہو جاتے ہیں۔ ان کو پتہ ہے اب سٹارٹ کیا تو بس پھر اب یہ دیکھیں کیا الٹا کیا ہے کہ چکن اوپر اور چیز نیچے ڈالا ہوا ہے، پھر دوسرے والے میں نے چیز اوپر ڈالا، چکن نیچے کیا۔ تو بس یہ کچھ نہ کچھ اس طرح کے کانڈ کرتے رہتے ہیں۔ اس جگہ پر میں سوچ سے بھی کر رہی تھی کہ تم نے چکن اوپر کیسے کر دیا، چیز اوپر ہوتا ہے۔ بہرحال پیزا بن گیا تھا، بہت مزے کا بنا تھا۔ یہ اوریگینو پر سے چھڑک دیا، اور پھر سارا میں نے کچن صاف کیا، اوون صاف کیے،
کیونکہ کھانا پکانا تو ایک پارٹ آف دا گیم ہے، اور اصل بھر ہوتا ہے کہ کچن صاف کرنا ہوتا ہے۔ تو کچن صاف ہو گیا تو مہر کو میں نے ایسے ہی سرسری سا بازار میں کہہ دیا تھا کہ بازار تو آنا جانا لگا رہے گا، تو وہ پھر میرے پیچھے پڑی تھی کہ مجھے اب لے جاؤ نا بازار، مجھے اب سینڈلز لے دو۔ اچھا وہ دیکھیے فوڈ فیکٹری جو میں نے آپ کو کہی تھی میرے ہسبینڈ لائے ہیں، یہ فوڈ فیکٹری انہوں نے میرے لیے منگوائی ہے دراز سے، یہ فوڈ فیکٹری ہے۔ میں بھی اتنی خوش ہو رہی تھی، حالانکہ مجھے فوڈ فیکٹری چاہیے، میری خراب ہو گئی ہے۔ میں نے کہا میرا ہسبینڈ کتنا دیالو ہو گیا ہے کہ بغیر میرے کہے ہی انہوں نے میرے لیے فوڈ فیکٹری منگائی ہے۔ تو جب وہ نکلا نا تو یہ نکلا اندر سے، یہ دیکھیے۔ اچھا جی، پھر یہ کاموں کے بعد ہم پھر نکل گئے بازار، اور اب میرے بیٹے نے شوز لینے تھے، اس کو تو شوز جلدی مل گئے، لڑکوں کا تو آپ کو پتہ ہے مل ہی جاتے ہیں 2-3 شاپس کے بعد۔ اور یہ بیٹی نے پھر تباہی مچا دی، اسٹائلوں پر ہم چلے گئے، اور اسٹائلوں پر بھی ہم گئے تھے، میٹرو پر بھی ہم گئے تھے۔ یہ اسٹائلو ہے، اس کی بھی میں نے ویڈیو بنائی تھی، آپ دیکھ لیجئے گا پھر میرے چینل پر جا کر۔ تو یہاں پر بھی اس کو نہیں ملا تو منہ پھلا کر وہ باہر کھڑی تھی۔ تو پھر واپسی پر ہم جلیل پر چلے گئے، مطلب پشاور میں بہت اچھا ریسٹورانٹ ہے، یہاں سے ہم نے کھانا لیا اور گھر چلے گئے۔ اور الکرم سے میں نے جو شاپنگ کی آپ کو نیکسٹ ولاگ بھی بتاؤں گی، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔